سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا, جیلوں میں ڈالا, بہنوں کے, بیٹیوں کے کمروں کے اندر حملہ آور ہوا, ان کو جیلوں میں ڈالا, گرفتار کیا, ہسپتالوں میں گھسیٹا اور سزائے موت کی چکیوں میں رکھا. معیشت تباہ ہوئی, عوام بے روزگار ہوئی, عوام غریب ہوئی, لوگوں کے منہ سے روٹی چھینی گئی, آٹا مہنگا, چینی مہنگی, گیس, بجلی, دوائی مہنگی ہوئی. وہی شخص آج جب اقتدار کے چھن جانے پر پاگل ہو چکا ہے, وہ آج سیاسی دہشت گرد نہیں بلکہ وہ دہشت گرد ہے. اور جو پاکستان کی عوام پچھلے 10 ماہ سے دیکھ رہی ہے کہ ایک طرف ایک حکومت رسپانسبلٹی کے ساتھ عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہی ہے, جو چاہتی تو وہ ریاستی طاقت بھی موجود تھی, وہ تمام ریاستی ہتھیار بھی موجود تھے, وہ ٹولز بھی موجود تھے جس سے عمران خان صاحب کو آتے ہی گرفتار کر لیا جاتا. لیکن پورے پروسیس کو قانون نے اپنا راستہ لیا اور عمران خان صاحب کی چوریاں, ڈکیتیاں, توشہ خانہ کی چوری ہو, خزانے کی چوری ہو, ہیرے جواہرات کا بٹورنا ہو, فورن فنڈنگ ہو, ٹیریان کا کیس ہو, اس سب پہ قانون نے اپنا راستہ لے کر عدالتوں کے اندر انڈر ٹرائل یہ کیسز ہیں جہاں عمران خان صاحب پیش نہیں ہو رہے, اور صرف اس لیے کہ جواب نہیں ہے تو پورے ملک کو جلا رہا ہے یہ شخص, پورے ملک کو یہ شخص جلا رہا ہے. اور عمران خان صاحب کیا کہتے تھے؟ عمران صاحب یہ کہتے تھے کہ میری جان کو خطرہ ہے اس لیے میں عدالت میں پیش نہیں ہوتا. عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ میں بیمار ہوں, بزرگ ہوں, تو میں عدالت میں پیش نہیں ہوں گا. مجھے یہ مار دیں گے, میں اس لیے عدالت میں پیش نہیں ہوں گا. مجھے یہ گرفتار کر لیں گے, میں اس لیے عدالت میں پیش نہیں ہوں گا. اور پولیس عدالتی وارنٹ کے اوپر, اریسٹ وارنٹس کے اوپر عمل درآمد کرا رہی تھی, اور عوام نے یہ دیکھا کہ جو جو چیز عمران خان صاحب کہتے تھے وہ سب غلط تھی. اسی طرح غلط تھی کہ جس طرح عمران خان صاحب نے عوام سے وعدے کیے تھے وہ جھوٹ تھے. عمران خان صاحب نے کرپشن کے خلاف نعرہ لگایا تھا وہ جھوٹ تھا. عمران خان صاحب نے 90 دن میں معیشت کو ٹھیک کرنے کی بجائے 70 سال کی جو معیشت تھی اس کا جنازہ نکال دیا, سب جھوٹ تھا. اسی طرح یہ ثابت ہو گیا کل کہ عمران خان صاحب جو جو کچھ کہتے تھے, اگر تمہاری جان کو خطرہ تھا اور اگر تمہیں قتل کر دینے کا پلان تھا تو کل کیا ہوا؟ اگر تم بیمار تھے, اگر تم بزرگ تھے, تم عدالت نہیں جا سکتے تھے تو کل کیا ہوا؟ اور اگر تمہیں گرفتار کر کے قتل کر دینے کا پلان تھا تو پھر کل کیا ہوا؟ بات یہ ہے کہ یہ جھوٹا دہشت گرد چوہا ہے. اور جو ہم کہتے تھے, ہم کیا کہتے تھے؟ ہم یہ کہتے تھے یہ جھوٹ بولتا ہے, یہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہتا, یہ ڈیلائنگ ٹیکٹس استعمال کر رہا ہے کیونکہ یہ چور بھی ہے, یہ فورن ایجنٹ بھی ہے, یہ جھوٹا بھی ہے اور اس نے چوری کی ہے, اور یہ ٹیریان کا والد بھی ہے. اور ہم کہتے تھے کہ جب اس کو عدالت بلائے گی یہ سرکاری املاک بھی توڑے گا, یہ ریاست کے اوپر حملہ آور بھی ہوگا, یہ پولیس والوں کے سر بھی توڑے گا, یہ جتھے بھی لے کر آئے گا, یہ گنڈے بھی لے کر آئے گا, یہ اسلحہ بھی لے کر آئے گا. اور کل کیا ہوا؟ عوام نے وہ سب کچھ دیکھا جو حکومت کہہ رہی تھی, پاکستان مسلم لیگ نون کہہ رہی تھی کہ یہ ایک ڈرپوک فورن ایجنٹ چوہا ہے جو عدالت کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہتا. اور عدالت کو بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ ریاستی رٹ کے اوپر حملہ آور ہوگا, یہ عدالت کو دھمکی سے, اسلحے سے, غنڈہ گردی سے, دہشت گردی سے, بدماشی سے ڈرا رہا ہے. اور کل کیا ہوا؟ کل بالکل وہی ہوا جو ہم کہہ رہے تھے. ایک چوہا عدالت گیا اور لاہور سے لے کر, زمان پاک سے لے کر اسلام آباد تک, ٹرائل کورٹ تک اسلحے سے لیس, جتھوں سے لیس, گنڈوں سے لیس, ڈنڈوں سے لیس, ہتھیاروں سے لیس, پتھروں سے لیس ایک شخص ریاست پہ حملہ کرتے 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 اسلام آباد پہنچا اور وہ پیش نہیں ہوا کیونکہ وہ چور ہے, کیونکہ وہ فورن ایجنٹ ہے,
क्योंकि वो टेरियन का वालिद है, क्योंकि उसने घड़ियां चुराई हैं, क्योंकि उसने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया है, इसलिए वो पेश नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको इससे पहले कि मैं आपको मजीद एविडेंस दूं, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूं कि कल अदालती अहकामात के ऊपर अमल दरामद करने की पुलिस ने 2 दिन से ज़मान पाक में और कल जो कोशिश की, एक दहशत गर्द ने जो प्लान किया, जो कंसीव किया, उसको एग्जीक्यूट किया। और वो आप वीडियो देखें, फिर मैं आपसे इससे आगे मौजू पे बात करती हूं। के ऊपर, गरीबों की मोटर बाइक्स के ऊपर, पुलिस की गाड़ियों के ऊपर यह हमला कल, इससे पहले जो जमान पाक में हुआ है वो आप लोग देख चुके हैं। ये माशरे की हिफाजती जमानत पुलिस है जिसके ऊपर एक दहशत गर्द हमला आवर है। और आपने एक देखा होगा कि पुलिस की गाड़ी जो है वो किस तरह तोड़ के उस पर हमला करके उसको वो डूब रही है। ये वही हिफाजती जमानत जो माशरे की पुलिस है, वो इस दहशत गर्द की वजह से, इस रियासती हमला आवर की वजह से, जो अपने दहशत गर्द गिरोह के जरिए, गुंडों के जरिए, असले के जरिए, गुलेलों के जरिए, पत्थरों के जरिए आज उस जमानती माशरे की जमानत जो हिफाजत की जमानत होती है उस पर हमला आवर है। ये सियासी तंजीम है, ये सियासी जमात है। ये जो मनाजर आपने देखे हैं, और ये मनाजर क्यों है? पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस अदालत के अहकामात, उनके अरेस्ट वारंट्स के ऊपर अहकामात पर अमल करवा रही थी। अब बात सिर्फ इतनी है कि वो कोर्ट्स जहां चिड़ी पर नहीं मारती थी, वो कोर्ट्स जहां माय लॉर्ड कहा जाता था, वो कोर्ट्स जिसमें अगर 1 मिनट की ताखीर होती थी तो बेल कैंसिल हो जाती थी, वो कोर्ट्स जहां 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ सिसिलियन माफिया, गॉड फादर और डॉन के आवाजें आती थी, जो वो वजीर आजम जो कानून के आगे पेश हो रहा था ये जानते हुए कि ये झूठे केसेस हैं। और आज क्या हो रहा है कोर्ट्स में? आज कोर्ट्स में पत्थर बरसाए जा रहे हैं, डंडे, असला, गुंडे, दहशतगर्द, पेट्रोल बम्स वो बरसाए जा रहे हैं। और उसके बरक्स क्या हो रहा है कि गाड़ी में रजिस्ट्रार को भेजकर अटेंडेंस लगाने के लिए अदालत दरखास्त कर रही है। तो मुझे ये बताएं कि कौन सी पुलिस, अदालत की मुहाफिज भी पुलिस होती है, इंसाफ की मुहाफिज अदालत होती है। तो जो पुलिस अदालत की हिफाजत करती है उसकी रिट को अगर अदालतें कॉम्प्रोमाइज करेंगी तो फिर इस मुल्क में सिर्फ खाना जंगी होगी। इस मुल्क की हर गली का अपना कानून होगा। इस मुल्क के हर गली से जत्थे निकलेंगे, हर गली से जत्थे गुंडे, दहशत गर्द निकलकर अदालतों के ऊपर हमला आवर होंगे, पुलिस के ऊपर हमला आवर होंगे, रियासत के ऊपर हमला आवर होंगे। ये चीज यहां रुकेगी नहीं। अगर आप लोगों का यह ख्याल है कि एक लाडले को यह तहफ्फुज देकर
ایک لاڈلے کو یہ رعایت دے کر اس ملک میں قانون کی بالادستی ہوگی تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. اگر یہ روایت چل پڑی جو چل پڑی ہے کل، ایک شخص کو آپ 23 اگست سے بلا رہے ہیں، وہ کہتا ہے میں نہیں آؤں گا، مجھے بلاؤ گے تو میں کہوں گا او زیبا جج میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. اور اگر پولیس کو کہا جائے کہ عدالت کہے کہ اس دہشت گرد کو پکڑ کر اس مجرم کو، اس ملزم کو سامنے پیش کیا جائے، تو وہ گنڈے لے کر، گلیلے لے کر، پتھر لے کر، اسلحہ لے کر، دہشت گرد لے کر عدالتوں کے اوپر اس طرح حملہ آور ہو اور درخواست کی جائے کہ گاڑی میں اٹینڈنس لگا لی جائے. یہ ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. تو پھر وہ لوگ جو کل عدالت کو یہ کہیں گے کہ ہم پیش نہیں ہوں گے، ہر گلی سے جتھے نکلیں گے، گنڈے نکلیں گے جو قانون، آئین اور انصاف کے اوپر اسی طرح حملہ آور ہوں گے. اور اس کے بعد انصاف کی، قانون کی اور عدلیہ کی پر اصرار خاموشی ملک کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہے. ایک شخص جو صبح اٹھتا ہے اور اداروں پہ حملہ آور ہوتا ہے، پولیس پر حملہ آور ہوتا ہے، عمران خان، ملک کی اس تباہی کا، ملک کی اس میں آگ لگنے کا، ملک کو تقسیم کرنے کا، جی بی کی فورس کو پنجاب سے لڑانے کا، پنجاب کی فورس کو وفاق سے لڑانے کا، یہ وہ شخص ہے جو ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی بات کرتا تھا، آج ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے. آج پاکستان میں آئین کو، قانون کو، ریاست کی رٹ کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے اور عدالتوں سے ریلیف کا بنڈل پیکج لے کر جا رہا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کس مجرم کو، کس دہشت گرد کو، کس گنڈے کو، کس ملزم کو آج تک یہ رعایت ملی ہے کہ وہ لاہور سے چلے دہشت گرد لے کر، گنڈے لے کر، غلیلے پتھر لے کر اور پہنچے عدالت؟ نہ عدالت کی کوئی کھڑکی بچے، نہ عدالت کا کوئی دروازہ بچے، نہ عدالت کا کوئی کیمرہ بچے، نہ عدالت کا کوئی سیکیورٹی انفراسٹرکچر بچے. راستے میں لوگوں کے موٹر بائک جلائے، پولیس والوں کی وینز کے اوپر حملہ کرے، پولیس والوں کے سر توڑے، ریاست کی رٹ کے سر توڑے، اور اس کو یہ رعایت دی جائے کہ تم گاڑی میں بیٹھو، تمہاری اٹینڈنس لگوائی جائے گی، اور یہ کہا جائے کہ عمران خان کو آنے نہیں دیا جا رہا. پولیس تو اس کو لینے گئی تھی، آپ نے اس کو ریلیف دے کر پولیس کی اس رٹ کا قتل کیا. کوئی عدالت آج سو موٹو لینے والی نہیں ہے. جو چڑیا کے پر مارنے پہ سو موٹو لیے جاتے تھے، آج اس دہشت گرد کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ دہشت گرد ایسے ہوتے ہیں جیسے اس دن کہا تھا کہ وہ غاروں سے دہشت گردی کرتے ہیں. ہم نے یہ کہا تھا عمران خان پیش نہیں ہوگا کیونکہ وہ اس کے پاس جواب نہیں ہے تلاشی دینے کے لیے. یہ تمام کیسز عدالتوں کے اندر موجود ہیں. پوری دنیا میں آج کیا جاگسائی ہو رہی ہے کہ پاکستان میں پولیس والوں کے ایک دہشت گرد سر پھاڑ رہا ہے، اس کے گھر سے اسلحہ برآمد ہو رہا ہے، اس کے گھر سے دہشت گرد تنظیموں کے لوگ برآمد ہو رہے ہیں. وہ کھلے عام ٹویٹ کر کے عدالتوں کو یہ میسج دیتا ہے، انصاف اور قانون اور آئین کو یہ میسج دیتا ہے کہ میں اپنی جوتی کے نیچے سمجھتا ہوں سب کو. اور آج بھی دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون کی ساری قیادت اپنے کیسز میں، جو کیسز جھوٹے ابھی بھی بچ گئے ہیں، وہاں ہر روز کی بنیاد پر پیش ہوتی ہے. ہر روز کی بنیاد پر وہ قانون کے سامنے ان جھوٹے کیسز کے اوپر پیش ہوتی ہے جس کی گواہیاں آ چکی ہیں کہ یہ جھوٹے تھے. لیکن اس شخص کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ریاست حکومت کا نام نہیں ہے. ریاست پارلیمان، عدلیہ اور حکومت کا نام ہے. اور ان تینوں پلرز آف سٹیٹ اینڈ کانسٹیٹیوشن کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ملک کی، ریاست کی رٹ کے محافظ ہیں. اور اگر اس طرح ہوگا تو پاکستان جنگل ہوگا، جنگل کا قانون ہوگا، ہر گلی کوچے کا اپنا قانون ہوگا. پھر خود انصاف اور قانون ملک کو دہشت گردوں کے حوالے کر رہا ہوگا. اب آپ ذرا چلائیں دوسری طرف ایک ویڈیو اور، جو مورچہ ہے نا دہشت گردوں کا مورچہ جس کو زمان پاک کہتے ہیں، وہاں سے کل عدالتی حکم نامے کے اوپر، عدالتی سرچ وارنٹس کے اوپر کیا چیزیں نکلی، ذرا وہ دیکھیں.
یہ کسی سیاسی جماعت کے قائد یا کسی سیاسی جماعت کے لیڈر کا گھر ہے؟ یہ دہشت گرد کے مورچے کی تصویر ہے. کیا نکلا ہے کل عمران خان کے گھر سے؟ پیٹرول بم، کلاشنکوف، اسلحہ، بنٹے، غلیلیں، خود دہشت گرد، اندر سے پولیس پر فائرنگ، پولیس والوں کے سر توڑنے کے تمام ہتھیار. یہ ملک کی تاریخ میں تمام میرے خیال میں سیاسی قائدین کے گھروں کے سرچ وارنٹس نکلے ہیں. کورٹ کے آرڈر پر یہ سرچ وارنٹ نکلے ہیں. جو پنجاب کی حکومت نے کل آپ کو پریس کانفرنس میں بھی بتایا. اور یہ زمان پاک کے اندر سے یہ تمام چیزیں جو ابھی آپ نے دیکھی ہیں، جو پیٹرول کی بوتلیں برآمد ہو رہی ہیں، جو پیٹرول بم بنانے کے لیے، جو خود ان کے ایم پیز یاسمین راشد صاحبہ خود کہہ رہی ہیں کہ پیٹرول خریدو، ڈنڈے خریدو، گلیلیں خریدو، پتھر لاؤ، توڑو، وہاں اندر جمائیں. کیوں جمائیں؟ اور دکھ ہے کہ سرچ وارنٹ میرے گھر کے اوپر چار دیواری کا جو تقدس ہے وہ پامال ہوا. جب ادھر شہباز شریف کی بیٹی، ادھر ہی ماڈل ٹاؤن میں شہباز شریف کی بیٹی، سرچ وارنٹ کے بغیر اس کے گھر کے اندر نیب کو بھیجا. تم نے بھیجا، وزیر اعظم ہاؤس کے حکم کے اوپر گیا. جب مریم نواز رائے بند کے اندر تھی تو باہر کنٹینر لا کر، بلڈوزرز لا کر دیواریں توڑی گئی. تب چار دیواری کون سی؟ اندر سے دہشت گرد برآمد ہوئے تھے. جب شہباز شریف کی بیٹی کے گھر کے اندر نیب کی فورس گئی تھی تو اندر سے پیٹرول بم برآمد ہوئے تھے، کلاشنکوف برآمد ہوئی تھی، گلیلیں برآمد ہوئی تھی، دہشت گرد برآمد ہوئے تھے. اور کراچی میں جب ہم سندھ میں گئے تو کراچی کے اندر جس وقت تم نے مریم نواز کے بیڈ روم کے اندر پولیس کو بھیجا اور اہلکاروں کو بھیجا سرچ وارنٹ کے بغیر، بیڈ روم کے اندر، اس کے بیڈ روم میں نیب نے کیمرے لگوائے. تمہیں چار دیواری کے تقدس کا پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، لیکن جو اپنی بیٹی کو قبول نہ کرے اس کو چار دیواری کا کیا پتا. جو چار دیواری کے اندر اسلحہ رکھے، کلاشنکوف رکھے، پیٹرول بم رکھے، غلیلیں رکھے، پتھر رکھے، اس کو چار دیواری کے تقدس کا کیا پتا. وہ تو دہشت گرد ہے. پہلے ہم اس کو سیاسی دہشت گرد کہتے تھے، یہ دہشت گرد ہے. اس کی ذہنیت دہشت گرد ہے. جو یہاں سے نکلتا ہے گھر کے اندر یہ تمام ہتھیار رکھ کر، پتھروں سے لیس، گھنڈوں سے لیس، آئین کو رونتا ہوا، قانون کو توڑتا ہوا، عدالت کو گالی دیتا ہوا اور دھمکاتا ہوا، صرف اس لیے کہ کل فرد جرم عائد نہ ہو. ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال. تو اس میں پیش ہونا ہی نہیں تھا. یہ ہم ہر روز کہتے تھے کہ یہ پیش نہیں ہوگا. پیش تو وہ ہوتے ہیں. پیش تو نواز شریف ہوا تھا اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے روزانہ کی بنیاد پر. پیش شہباز شریف ہوا تھا. پیش حمزہ شہباز ہوا تھا. خواجہ آصف ہوا تھا. سعد رفیق ہوا تھا. سلمان رفیق ہوا تھا. مفتاح اسماعیل ہوا تھا. احسن اقبال ہوا تھا. پیش وہ ہوتے ہیں جن کے پاس جواب ہوتے ہیں، جو اپنی بیٹیوں کی عزت رکھنا بھی سمجھتے ہیں، ان کی حفاظت کرنا بھی سمجھتے ہیں. پیش وہ ہوتے ہیں جو بیٹیاں اپنے والد کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہیں. تم جیسا دہشت گرد، تم جیسا چور، تم جیسا غنڈا بدماش پیش نہیں ہوتا. وہ کرتا ہے جو کل پرسوں ترسوں پاکستان کی عوام نے مناظر دیکھیں. آج تم یہ بتاؤ کہ تم یہ سوال کرتے ہو کہ تمہارے گھر کو سرچ کیوں کیا گیا ہے. تم یہ جواب دو کہ کورٹ آرڈر پہ جب تمہارے گھر کو سرچ کیا گیا ہے تو تمہارے گھر کے اندر سے کیا نکلا ہے. تم اس کا جواب دو. تم کورٹ پیش ہونے کی بات کرتے ہو کہ تمہیں کورٹ کیوں بلایا جا رہا ہے. میری جان کو خطرہ ہے. یہ وہی شخص ہے جو کہتا تھا کہ میں اس لیے کورٹ پیش نہیں ہو رہا کہ مجھے قتل کر دیا جائے. تو پھر کل کا کیا ہوا؟ صرف کل ایک چیز ہوئی جو ہم کہتے تھے، یہ عدالت کے آگے پیش نہیں ہوگا. یہ جھوٹا ہے، یہ فراڈ ہے، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اس نے سب چوریاں ڈاکے کیے. یہ ٹیرین کا والد ہے. اس نے اپنی بیٹی کو ڈکلیئر نہیں کیا، اس لیے یہ پیش نہیں ہوتا. اور مریم نواز تمہارے اعصاب پر طاری ہے.
اور جب دہشت گرد کو یہ پتا چل جائے نا کہ اس کا مقابلہ آ گیا ہے تو وہ تمہاری طرح ہی ورد کرتا ہے اپنے دشمن کا. تمہیں نہیں چھوڑیں گے. اور یہ میں دوبارہ ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ آج عدالتوں کے لیے, آئین کے لیے, قانون کے لیے اور انصاف کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا وہ ملک کے اندر اسی قسم کا جنگل کا قانون چاہتے ہیں کہ ایک ملک رونتا ہوا سپریم کورٹ کے سامنے, ہائی کورٹ کے سامنے اور سیشن کورٹ کے سامنے ایک شخص پولیس اور ریاست کے اوپر حملہ آور ہے اور آپ اس کو گاڑی میں بھیج کر وہ سہولت دیتے ہیں جو ملک کی تاریخ میں آج تک, قانونی تاریخ میں, آئینی تاریخ میں, آج تک عدالتی تاریخ میں وہ سہولت کسی گنڈے کو, کسی مجرم کو, کسی قاتل کو, کسی دہشت گرد کو نہیں دی. پی ٹی آئی کے لیے پیٹرول بم جو پولیس والوں پہ پھینکے جائیں وہ ٹھنڈے مشروبات ہی ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے مشروبات اور منشیات کوئی اور ہوتی ہیں. ان کے لیے یہ مذاق ہے, ان کے لیے یہ تماشا ہے کہ پولیس والوں کے پیٹ میں گولی مار دو, لانگ مارچ بند ہو جائے گا اور وہ آج 6 بچے یتیم بیٹھے ہیں. ان کے لیے یہ تماشا ہے کہ اندر سے سوشل میڈیا پہ ٹرولز اور جھوٹی تصویریں لگا دو, لیکن آج میرے ملک کے ساتھ جو ہو رہا ہے, آج ملک کے اندر جو جنگل کا قانون ہے اس کا ذمہ دار عمران خان ہے. الفت بات کر, میں آ رہی ہوں, سب کو دوں گی. آپ کا نام الفت ہے؟ دیکھیں, آپ نے خود ہی اپنا جواب دے دیا کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر سب سے تیز, سب سے زیادہ کسی کو ریلیف ملا ہے تو پرسوں لاہور ہائی کورٹ میں دیکھا گیا 8 منٹ میں 8 ضمانتیں. تو میں نے آج خود جو پریس ٹاک کی ہے, میں نے تو یہ بات بڑی واضح طور پر بتائی ہے کہ وہ شخص جو کہتا تھا کہ میں عدالت پیش نہیں ہوں گا, وہ نہیں ہوا. اور ہم یہ کہتے تھے کہ وہ پیش نہیں ہوگا کیونکہ اس نے یہ چوریاں کی ہیں. تو آج عدالت کے اوپر یہ سوالیہ نشان ہے, آج ملک کے قانون پہ یہ سوالیہ نشان ہے کہ معاشرے کی جو ضمانت ہوتی ہے, جو حفاظت کی ضمانت ہوتی ہے, پولیس اس کے سر پھاڑ کر, ہونڈا گردی کر دہشت. لیکن میں, جیسے میں نے پہلے کہا, کیٹیگورکلی یہ بتانا چاہتی ہوں, آج یہ ڈفرینشیٹ کیا ہے میں نے آپ کو ویڈیوز کے ذریعے بھی اور ایویڈنس کے ذریعے بھی کہ یہ سیاسی لیڈر نہیں ہے. ایک تو یہ ہم کہتے تھے یہ چوہا ہے, یہ گیدڑ ہے, یہ عدالت پیش نہیں ہوگا, یہ قانون سے ڈرتا ہے, یہ اپنے جرائم سے ڈرتا ہے, یہ اپنی کی ہوئی چوریوں سے ڈرتا ہے, یہ اس بچی سے ڈرتا ہے جس کو اس نے ڈکلیئر نہیں کیا. اور وہی ہوا. لیکن یہ اب یہ عدالتوں پہ, قانون پہ, ترازو کے اس پلڑے کے اوپر سوالیہ نشان ہے جو برابر نہیں ہو رہا. جی پہلی بات یہ ہے کہ پیٹرول بم کس میں بنتا ہے یہ عمران خان جانتا ہے. بوتلیں پلاسٹک میں آتی ہیں یا شیشوں میں پیٹرول آتا ہے یہ بھی عمران خان جانتا ہے. ہم نے نہ کبھی زندگی میں پیٹرول بم بنائے ہیں, نہ ہم ایسی کوئی انٹینشن رکھتے ہیں. یہ جو دہشت گردی کی لیبارٹری ہے یہ زمان پارک میں ہی رہ جائے تو بہتر ہے. اور دوسری بات کہ زمان پارک کے اوپر جو سرچ وارنٹس ہیں وہ کورٹ آرڈرز کے اوپر احکامات کے عمل درآمد کیا گیا ہے, اور یہ کورٹ نے حکم دیا تھا
کہ جو 2 دن پیٹرول بمز چلتے رہے ہیں, جو دہشت گرد فائرنگ کرتے رہے ہیں, جو کلاشنکوفز کی آوازیں آتی رہی ہیں, جو پولیس پر فائرنگ کی آوازیں آتی رہی ہیں, جو بنٹے پولیس والوں کے سر پھاڑتے رہے ہیں, جو پتھر پولیس والوں کے سر پھاڑتے رہے ہیں, اس لیے وہ سیاسی جماعت کے لیڈر کا گرد نہیں بلکہ ایک دہشت گرد کا مورچہ تھا جس پہ کورٹ نے آرڈر دیا تھا اور تلاشی ہوئی تھی, اور وہی نکلا جس کا خطرہ بھی تھا اور جس کا یقین بھی تھا. درخواست جمع کرائیں اس فورم پہ جہاں 8 منٹ میں 8 ضمانتیں آ جاتی ہیں. یہ درخواست کی ضرورت نہیں ہے, یہ سپریم کورٹ کی ایک دہشت گرد کے خلاف سو موٹو کی ضرورت ہے. دیکھیں انہوں نے وہ کام کیا ہے جو کسی نے نہیں کیا ملک کی تاریخ میں. یہ دہشت گرد کو کی سہولت کاری کی جا رہی ہے. ریٹ چیلنج کیا جا رہے عدالتوں کی. یہ عدالت کی ریٹ ہے جس کو چیلنج کر رہا ہے گنڈا اور دہشت گرد, جس کو کرنے کی ریاست عدالت ہوتی ہے, ریاست حکومت ہوتی ہے, ریاست پارلیمان ہوتی ہے. ان تینوں کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ریاست کی ریٹ کی حفاظت کی جائے. تو آج عدالت کے لیے یہ سوالیہ نشان ہے. سب کے لیے. میں ادھر ہی ہوں. آپ نے بازی میں دیکھا ہے کہ عدالتوں میں کس نے حملہ کیا, گاڑیوں میں پتھر لے کے نیب کے دفتر میں کون آیا, جس سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ اگر ملک کی معیشت نہیں چل رہی, سیاست نہیں چل رہی, عدلیہ آپ کے بقول نہیں چل رہی, تو کیا کس چیز کا انتظار ہے؟ اب طاقت کا توازن بیلنس کرنے کے لیے یا تو آپ کو میاں نواز شریف صاحب کو یہاں لائیں پاکستان میں, یا آپ الیکشن کروا دیں تاکہ عوام سے نیا کینڈیڈیٹ. میں نواز شریف صاحب کو واپس لانے کا مشورہ آپ کا ضرور اس پہ عمل درآمد کراؤں گی. جی بہت لمبا تھا, ریپیٹیشن بھی تھی. آپ نے وہ لیمنیڈ پیا تھا اس بوتل کے اندر سے, پیا تھا؟ او بھائی میرے بھائی میری بات سنیں, اگر آپ اس میں تفریق کر لینا, کیونکہ آپ کے پاس وہ قلم ہے, آپ کے پاس وہ منصب ہے جس نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے, 4th پلر آف سٹیٹ ہیں آپ. اگر آپ اس پروپیگنڈا کا حصہ بنیں گے, اگر آپ اس جھوٹ کا حصہ بنیں گے, اور اگر آپ اس کو فیسیلیٹیٹ اور تقویت دیں گے, تو پھر آج ملک کا یہی حال ہوگا جو ہو رہا ہے. جی وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے عمران خان کے اور پوری پنجاب پولیس پہ برآمد کرانے کے لیے ضمانت پار کی. اسی طرح رانا ثناء اللہ کی بھی وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ گجرانوالہ کی ایک دہشت گردی عدالت میں جاری کیے ہوئے ہیں. کیا پنجاب پولیس اس وارنٹ پہ عمل درآمد کرانے کے لیے رانا ثناء اللہ صاحب کورٹ میں گئے ہوئے, اور کیا وارنٹ جاری کرنے کے بعد رانا ثناء اللہ کے گھر سے بم کی بوتلیں نکلیں؟ کیا پولیس کے سر پھاڑے گئے؟ کیا کورٹ کے اوپر دہشت گردوں نے حملہ کیا؟ کیا پولیس والوں کے گلیلوں سے سر پھاڑے گئے؟ کلاشنکوف رانا ثناء اللہ نے نکال کر پولیس والوں پر حملہ کیا؟ رانا ثناء اللہ صاحب کورٹ گئے ہوئے ہیں اس کے اگینسٹ بیل کے لیے.